إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے میں بے بنیاد بے اصل جھوٹی ہی صحیح اگر جھوٹی حدیثیں یا جھوٹے واقعات یا جھوٹی باتیں بول کر دین کی طرف اگر لاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ دو آدمیوں میں جب صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، بات میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں، تو پھر دو آدمیوں سے بڑھ کر اللہ اور بندے کا رشتہ ہے. اگر ایک بندے کو اللہ سے ہم جوڑتے ہیں تو یہ دوسرے مسلمان سے جوڑنے سے بھی بڑا ہوا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ایسا کوئی آدمی کہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ نہیں سنے؟ سوال سمجھیں آپ لوگ کہ کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں ہماری کتاب میں ضعیف روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، تو کیا ہوا؟ اگر اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اچھی بات ہے. جب دو بھائیوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اللہ اور بندے کو جوڑنے کے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہماری کتاب میں جھوٹی حدیث ہے تو پرابلم کیا آپ کو؟ اگر ایسا کوئی بولتا ہے اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ ہاں ہو گئے جاؤ. پوری شریعت کے لیے ہو گیا. نیا دین ایجاد کرنا ہے، صحیح ہے. اس کو مرتب ہم کو بولنے آنا چاہیے. اس کو ہم بولیں گے دیکھو مان لو کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ دو مسلمانوں میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. تم بول رہے ہو اس لیے ہم ٹھیک ہے مان لی تھوڑی دیر کے لیے. لیکن کیا دو مسلمانوں میں جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے ان کا، کسی مسلمان کا جملہ جھوٹے طور پر پہنچا سکتے؟ اگر مان لو اس کو، اگر ایسا صحیح ہے تو کیا اس کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں. یعنی یہ عام قاعدہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہے، کیا وہ نبی کے بارے میں بھی لاگو ہوتا ہے؟ تو وہ کہاں سے معلوم ہوا لاگو ہوتا ہے؟ یہ لاگو نہیں ہوتا ہے. حدیث میں خود الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد. مجھ پر جھوٹ بولنا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. تو اس میں آپ نے فرق کر دیا
کہ کسی اور کے اوپر جھوٹ بولو تو اس کا معاملہ الگ ہے، اور مجھ پر جھوٹ بولو گے اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس کو عام قاعدے میں لے سکتے ہیں، جوڑنے کے قاعدے میں نہیں، کیونکہ آپ نے خود بتایا الگ ہے میرا معاملہ۔ کیا الگ ہے؟ تو جیسا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا قول اور آپ کا عمل وہ دین میں حجت ہوتا ہے، لیکن فلاں بکر یا زید یا عمر یا عمیر یا عمر ان کا قول یا عمل دین میں حجت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا قول یا عمل اس کا دین میں حجت ہے؟ عام آدمی کا کوئی قول حجت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا مجموعی عمل دین میں حجت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، آپ پر جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اور بندوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی آدمی نبی پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ آگے حدیث میں کیا آیا؟ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے جانتے ہوئے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کی خاص وعید ہے۔ کیا ایسا کسی اور جھوٹ کے بارے میں آیا ہے؟ نہیں، یہ الگ وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے۔ ایسا کہا گیا یہاں پر کہ وہ جہنم میں جائے گا، جملہ کیا ہے؟ وہ اپنا فَلْيَتَبَوَّأْ، مقعد کس کو کہتے ہیں؟ مقعد بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک، گدی، تخت، جہاں آدمی ایک دم تشریف رکھے، بیٹھ جائے آرام سے، سکون سے رہے، رہنے کی جگہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقعد۔ قاعدہ سے ہے۔ قاعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں قاعدہ ہوتا ہے بولتے ہیں نا، تو قاعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ قعود بیٹھنا، بیٹھی ہوئی حالت، تو مقعد کہتے ہیں بیٹھک کو، کہ ایک آدمی سکون سے بیٹھ جائے، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، وہ بنائے، یعنی وہ خود اپنا ٹھکانہ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا تو چپ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ نبی پر جھوٹ بولا، اور جانتے ہوئے بولا ہے۔ تو گویا کہ جیسا آدمی کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی قبر خود کھود رہا ہو، تو یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی بجائے اپنے آپ کو خود کیا کر رہا ہے؟ وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ حدیث میں اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عام لوگوں پر جھوٹ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، یہ دونوں الگ معاملات ہیں۔ سمجھا؟ ٹھیک ہے۔ کذابون اور دجالون والی حدیث کون بتائے گا؟ یعنی سب پڑھ کے آئے دکھ رہے گھر پہ سے، اور کون سا پیج پڑھے نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ایک جنرل ویو آ گیا کہ ہاں واقعی کیا بولنا ہے۔ اب اس میں پریسیجن کے ساتھ کون بولے گا؟ تھوڑا اور برابر جیسا ہے ویسا نہیں؟ ہاں، آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ دو لقب بیان کی، کیا ہے وہ؟ کذاب اور دجال۔ کذاب یعنی بہت جھوٹا، اور دجال یعنی دھوکے باز۔ وہ کیا کریں گے؟ کذاب دجال لوگ کیا کریں گے؟ حدیثیں تم کو سنائیں گے۔ کیسی حدیثیں ہوں گی؟ وہ گھڑی بھی ہوں گی، یعنی حدیث میں کیا لفظ آیا؟ ایسی حدیثیں جو تمہارے نہ تم نے سنی ہو، انتم ولا
आबाउकुम, तुमने भी नहीं सुनी होगी और तुम्हारे आबा, ऊपर तक के पूर्वज जिसको बोलते हैं, आबा व अजदाद जिसको बोलते हैं, बाप दादा, हमारे बाप दादा बोलते हैं उसको, उन्होंने नहीं सुनी होगी। तो क्या करना तुम लोग? उनसे बचे रहना। क्यों? कहीं वो दो चीज़ें क्या है, ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, युदिल्ल यानी गुमराह कर दें, यानी कैसे होंगे गुमराह? सिरात मुस्तकीम से हट जाएंगे। कैसे? उनकी बात पर अमल करेंगे, यानी जो बोल रहे हैं वो मान लेंगे, तो क्या हो जाएंगे? उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। और दूसरी सूरत क्या है? वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुमको फितने में न डाल दें, यानी शक व शुबह में डाल दें। तो आज भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो आज अगर इसको हम पर अगर कोई आदमी फिट कर दे, देखो तुम ही ला रहे इसी हदीस है, ये हमारे बाप ने भी नहीं सुनी, दादा ने भी नहीं सुनी और परदादा ने भी नहीं सुनी, तो ये हदीस तो तुम ही बता रहे, और तुम्हारे मुताबिक हदीस दिखाई दे रही है कि हाथ यहाँ बांधो, रबुल दिन करो, आमीन जोर से बोलो। ये तो कभी सुने ही नहीं हम लोगों ने इस तरह से। बाप दादा ने क्या, हमारे परदादा ने भी नहीं सुनी, नानी ने भी नहीं सुनी हमारे। तो ये क्या लेकर आए तुम लोग? अगर ये इस हम पर ही फिट किया जाए तो आप कैसा इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे? पहले तो बैठती कि नहीं अपने ऊपर ये हदीस? बैटरी दिख रही है अपने को बैठ। इसकी सनद यानी हम जो हदीसें देते हैं, दो किस्म की बातें हो सकती हैं। एक आदमी ऐसी हदीस पेश करे, लो एकदम ताज़ा गर्मा गर्म हदीस, सनद इसकी है नहीं, एकदम फ्रेश है, एकदम मॉडर्न हदीस है। अगर कोई हदीस ऐसी दे जो न इसने सुनी, सुनने वाले ने, ना उसके बाप दादा ने, या ना ऊपर तक किसी ने सुनी, तो ये हदीस उस पर बैठती है। लेकिन हम जो हदीसें पेश कर रहे हैं वो कभी बुखारी की है, कभी मुस्लिम की है, कभी अबू दाऊद ने उसको रिवायत किया, कभी नसई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, मुअत्ता, दारमी, दारकुतनी, इब्न हिब्बान, हाकिम और इस तरह की दूसरी किताबें हैं। तो हम जो हदीसें पेश कर रहे हैं वो मुहद्दिसीन आज के हैं, आज से तकरीबन कितने पुराने हैं? एटलीस्ट 1000 साल पुराने हैं। जितने नाम मैंने जिक्र किए हैं ये सब के सब 1000 साल पुराने हैं, उससे भी ज़्यादा पुराने भी हैं। इमाम मालिक और पुराने हैं, 1300 साल पुराने हैं, तकरीबन 1200 साल पुराने तो हैं वो किसी बात में। 92 हिजरी के हैं वो। अभी कितना 1433 चल रहा है ना, कितना चल रहा है मालूम है कि नहीं? हाँ 30 33 1433 सही है। हाँ तो आज से कितने पुराने हो? तकरीबन 1300 साल आराम से हो गया ना, 1200 पकड़ लो आप। तो इतनी पुरानी किताबों से हम हवाले दे रहे हैं। तो ये बीच में इनके बाप दादा ने अगर नहीं सुने हैं तो नहीं सुनने वाले की गलती है या बोलने वाले की? एक आदमी बहरा बैठा है, पूरा सुन रहा बोला मेरे को सुनने नहीं आया कुछ तुमने क्या बोले, तो इसका मतलब तुमने नहीं बोले, सही है? अरे बोले मैं सुना नहीं तो तुम बोले कैसा? तो समझ में आया? हदीस चलती आई है ये हर दौर में। मुहद्दिसीन ने, उलमा ने अपने मदारिस में या अपनी दीनी दरगाहों में या दुरूस में उसका जिक्र किया है। अब ये उसमें गया नहीं तो अब इसकी किसकी गलती है? उनकी। इनके घर पे आके सिखाना है इसको। इसको अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं है, इसको दुनिया की ज़रूरतों से फुर्सत नहीं है, तो इसने नहीं पढ़ा, इसने नहीं सुना, या इसको किसी ने सुनाया नहीं। तो एक बात याद रखें, ये इंडिविजुअली ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुना, मेरे बाप ने नहीं सुना, इसका मतलब नहीं मानूंगा चाहे पूरी दुनिया मानती रहे। हदीस में क्या है? तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं। तो हम भी पढ़े लिखे नहीं और हमारे बाप दादा भी पढ़े लिखे नहीं, हमने नहीं सुने तो हम नहीं मानेंगे। क्या ये मतलब इस हदीस का? नहीं, क्योंकि एक के बाप दादा ने सुना होगा, दूसरे के। अब कोई आया बोला अरे मैंने भी सुना, मेरे बाप दादा ने भी सुने हदीस, बोले कि फिर तुम अमल करो, हमने नहीं सुने तो हम। ऐसा कोई बोले तो क्या करेंगे आप?
اگر کوئی آدمی آپ سے کہے ٹھیک ہے تم نے تمہارے ابھی کوئی بیچارہ اہل حدیث باپ دادا سے ہوگا, بولے ہم نے سنے, ہمارے باپ دادا نے بھی سنے, تم نے نہیں سنے, تو بولے گا ٹھیک ہے تم نے سنے نا تم کرو عمل, ہم نے نہیں سنے, ہم نہیں کرتے. تو اب بولیں گے بالکل صحیح, ایسا بولیں گے کیا بولیں, اس میں بھی پوائنٹ ہے, ایسا دیکھ رہے آپ لوگ کہ اس کا مطلب ہاں نا ہم نے سوچے نہیں کبھی. جو نہیں سنے اس پر سننے والا حجت ہے. جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے اگر وہ بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم عمل کرو, تو اگر واقعی وہ عمل کرنے والی چیز ہے تو ابھی سنے نا تم نے, تو ہمارے باپ دادا سے آئے نا تمہارے پاس, ٹھیک ہے بیچ میں تمہارے باپ دادا کو نہیں پہنچا, تم کو تو پہنچا نا. کیا ہر ایک کے باپ دادا کے پاس بتانا جا کے نبی نے, کسی نے سنا. صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک نے سنا دوسرے کو پہنچایا, دوسرے نے تیسرے کو. تو ویسے ہمارے باپ دادا سے ہم تک آیا, اب تم کو دے رہے ہم, تم بھی اپنے پوتے نوازوں کو سناؤ. ایسی چین جاری ہے ویسی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جس کی اوپر کوئی اصل نہیں ہوگی, یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اپنے باپ دادا سے جا کے پوچھے تم نے سنے کیا, نہیں سنے تو گئی کام سے. حدیث نہیں ہے. یہ حدیثیں کتابوں میں ہر دور میں رہی ہیں اور علماء اپنے مدارس میں ان کو پڑھاتے آئے ہیں. بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں حدیث میں جھوٹ بولنے والے آئیں گے, اس کی خبر پہلے سے دی. کیا یہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی جھوٹ بولے؟ ممکن ہے. ممکن ہے یا جائز ہے؟ کیا ہر جائز ممکن ہوتا ہے؟ کیا ہر ممکن جائز ہوتا ہے؟ ہر ممکن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. کوئی مثال کہ جو ممکن ہو لیکن جائز نہ ہو؟ شراب پینا کسی کے لیے ممکن ہے لیکن جائز ہے نہیں ہے. یا خودکشی کرنا, ایک آدمی کود سکتا ہے پہاڑ پہ سے لیکن جائز ہے اس کے لیے نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ممکن, لیکن وہ جائز نہیں ہوتی ہے. اور کیا کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کیا وہ ناممکن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. مثلا اللہ نے حکم دیا لیکن وہ ناممکن ہے, کیا ایسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے. تو ایک رائے آئی ادھر سے, نہیں ہوگا, کینسل ہو گئی, منسوخ ہو گئی. ہو سکتا ہے پھر سے واپس سے آ گیا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے حکم دیا وقوموا للہ قانتین, کیا ہر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کسی کے پاؤں نہیں ہے, کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے, کیا وہ کھڑا ہوگا؟ ارے بھائی کوئی آدمی ایک دم کوما میں ہے, یا ایک آدمی کوما میں نہیں ہے, سمجھ لو چلو ہوش میں ہے لیکن وہ بستر پر پڑا ہوا ہے, کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پیرالائسس ہو گیا اس کو, تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ نماز میں کھڑے رہو. کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ممکن ہے. ہاں دوسرا, ہاں تو ہر آدمی کے اعتبار سے حکم بدل سکتا ہے. کسی کے لیے ممکن ہوگا, کسی کے لیے ناممکن بھی ہو سکتا ہے نا. جب وہ ناممکن ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے دوسرا آپشن شریعت میں ہوگا. اسی لیے نماز کے لیے وضو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. ایسا بول رہے, ایسا کر کے آئے کہ نہیں, کیا ہوا؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے اور اس کو وہ تیمم بھی نہ کر پائے تو کیا کرے. کوئی آدمی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, ایک آدمی کو پانی بھی نہیں ملا اور وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا, تو نماز کیسا پڑھے گا وہ؟ ارے اشارے سے کیوں؟ ارے بھائی
ہاں آپ یہ بول سکتے ہو اس میں کہ اس کو باندھ کے اگر رکھا گیا ہے، ایک آدمی مثلاً اس کو باندھ کے رکھا ہے تو وضو کر سکتا ہے؟ وہ پانی نہیں کمرے میں موجود، قید کر دیا کسی نے، کڈنیپ کر لیا اور بند کمرے میں رکھ دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے، تو اب وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے اور وضو نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ تو اب کیا کرے گا؟ وہ دل میں نیت کرے گا نماز کی۔ تو وہ آدمی وضو اور تیمم دونوں کے بغیر پڑھے گا یا اس کی نماز نہیں ہے؟ بغیر۔ تو کیا اس کے لیے وضو ممکن ہے اور تیمم ممکن ہے؟ دونوں کا حکم ہے نا، تو ممکن ہے وہ اس کے لیے نہیں۔ تو کوئی حکم ہو سکتا ہے اللہ کا، لیکن وہ ناممکن کسی کے لیے ہو سکتا ہے، سمجھا؟ پوری امت کے لیے ناممکن ہوگا ایسا، کسی کے لیے کوئی حال ہوگا ایسا جس میں وہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اسی وقت میں دنیا میں کوئی اور آدمی ہوگا جو کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اس وقت میں کوئی اور رخصت شریعت کی ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ اصول فقہ میں ہم تفصیل سے دیکھیں۔ بہرحال تو یہاں پر ہم دیکھیں گے، ایسے بیچ میں کبھی کبھی کچھ آئے گا تھوڑا جگانے کے لیے آپ لوگوں کو۔ ایک آدمی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ کبھی ایسا جواب نہیں دینا، بول سکتا ہے، کیونکہ بول سکتا ہے میں جواز اور امکان دونوں ہوتا ہے۔ شراب پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پی کے ہاتھ کی طرف بیٹھو ادھر ہی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہماری زبان میں جب ایسا پوچھا جاتا ہے تو اس کا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ بچہ پوچھ رہا ہے ہم کھیل سکتے ہیں آنگن میں، تو کیا پوچھ رہا ہے؟ پاسبل ہے پوچھ رہا ہے یا کھیلنا اجازت مانگ رہا ہے؟ اجازت مانگ رہا ہے۔ تو اردو میں دونوں ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی پکڑ سکتا ہے، ایسا دیکھو یہ بولتے جھوٹ بول سکتے نبی پر، شراب پی سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے جواز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، کیا نبی پر جھوٹ بولنا انسان کے لیے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ ایسا ہو رہا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا منہ بند، زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں کہ اس کی زبان سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا ان لوگوں کے اوپر جو نبی پر جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کیسا؟ کوئی آدمی قرآن پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور انجانے میں بھی آدمی سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں؟ اس کی سب سے اچھی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ کون سے مہینے میں؟ یعلمون کا تعلمون، تعلمون کا یعلمون، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت ساری غلطیاں امام پڑھنے میں کرتا ہے۔ تو انسان سے دو اعتبار سے، یا تو انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے یا پھر جان بوجھ کر وہ، تو دونوں بھی کیا ہے؟ ممکن ہے، دونوں بھی ممکن ہے۔ غلطی بھی ہو سکتی ہے اور جان بوجھ کے بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کبھی پوری کے پوری بات ہی جھوٹ ہے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہے آپ وہ پیڑ کے نیچے کھڑے تھے نا، اور میں کب کھڑا تھا، ایسا ہی نہیں تھا، ہی نہیں ادھر، اس شہر میں گیا ہی نہیں کبھی، میں نے دیکھا آپ کو، آپ بمبئی میں تھے، پیڑ کے نیچے کھڑے تھے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر آدھی صحیح ہو آدھی صحیح، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ تھا پیڑ کے نیچے، بس کے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن بولے آپ پیڑ کے نیچے تھے لیکن اکیلے نہیں تھے، کوئی تو آپ کے ساتھ تھا۔ ارے ہم نہیں تھا، میں کسی کے ساتھ۔ تو آدھا جھوٹ آدمی اس میں، آدھی خبر صحیح ہو سکتی، آدھی جھوٹ ہو سکتی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہم کو ملے، آدھی حدیث صحیح ہو آدھی حدیث صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سوچو آپ اچھے سے، ہو سکتا ہے؟ یعنی آدھی حدیث صحیح اور آدھی حدیث صحیح نہیں، کون بولتا ہے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیسے؟
بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، وہ 5 پورا واقعہ بیان کرے اور واقعے میں کہیں کہیں وہ کیا کرے، غلطیاں کرے، اور دوسرا آدمی ایک دم معتبر پوری ایز اٹ از بات بیان کرے، تو اس کی بات اگرچہ ٹھیک ہے، جمعہ کی اذان ہوئی، پھر امام صاحب نے خطبہ دیے، اس میں ایسا بولے، پھر ممبر سے اترے، پھر نماز ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر باہر مجھ کو ملے، مصافحہ کیے، ہو گیا، ایسا ہوا، پھر جھگڑا ہو گیا کہ اس کے بعد ایسا ہوا، تو اس میں اس سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو پوری خبر جھوٹ ہے نہیں، اس میں سے کچھ حصے کیا ہیں، مسٹیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث کہتا ہے اتنا حصہ صحیح ہے لیکن اتنا حصہ صحیح، تو بعض لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ بھی ان کا طریقہ دیکھو کیا ہے، آدھی حدیث سے آدھی صحیح نہیں، ایسا ہوتا کہ کبھی کیسے معلوم پڑتا آدھا صحیح نہیں؟ جب اس کو کسی اور حدیث سے، کسی اور بتانے والے کی بات سے کمپیئر کرتے ہیں، تو جب معتبر ایک آدمی ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی بولتا ہے جس کی یادداشت بھی صحیح ہے اور سچا بھی ہے، اس کی بات سے ملا کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، آپ پوچھو ان سے، وہ آدھا اپنے حساب سے بولے گا، آدھا چھوڑ دے گا، بولے گا میں جا رہا تھا وہاں سے مجھ کو پکڑ کے اس نے کھینچا اور بہت مارا، وہ بھی بولے گا نہیں میں نے نہیں مارا، اس نے مجھ کو ایسا کیا۔ تیسرا کوئی سچا آدمی ہو، وہ دیکھتا بولتا نہیں یہ جا رہا تھا، اس نے ٹانگ میں ٹانگ ڈال کے اس کو گرایا، وہ اٹھا، اس نے کچھ بولا، اس نے گالی دیا، اس نے بہت مارا اس کو، تو اب کیا ہوا، کچھ جو ہے بیچ کے ڈبے خالی ہیں اس میں، تو واقع ہوا ہے ایسا، لیکن کیا اس میں کچھ انفارمیشن گیپس ہیں کچھ اس میں، تو ایسا بھی حدیثوں میں کیا ہوتا ہے، اپنی طرف سے اضافے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ایک حدیث کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا صحیح اور ایک ٹکڑا صحیح نہیں۔ کل کو اگر کوئی آپ کو بولے، آپ بولتے ہو کہ یہ اتنی حدیث صحیح لیکن اتنا اس میں صحیح نہیں ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایک حدیث یا تو پوری صحیح ہوگی یا تو پوری صحیح نہیں ہوگی، تو سمجھ میں آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک جھوٹا آدمی پورا واقعہ صحیح بولے اور 2-4 غلطی مین کرے، اس میں ایسی غلطی جھوٹ بولے کہ جس سے پورا معاملہ گڑبڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی نے آپ کو دے گا، آپ آئے سونے کی دکان میں، آئے بھاؤ پوچھے، یہ کیے وہ کیے، اور جیب میں ڈال لی، یہ ایڈیشن کر لیا اس نے، تو آپ کو آپ پوچھے گا کوئی، آپ وہ دکان میں گئے تھے، ہاں گیا تھا، آپ وہاں کاؤنٹر پہ ٹھہرا تھا، آپ کے پاس تھیلی تھی، ہاں تھی، آپ نے ڈالے تھیلی میں، آ نہیں ڈالا میں نے، تو یہ ڈیٹا کیا ہے، ہاں یہ جھوٹ ہے اس میں، بولے باقی سب سے یہ جھوٹ کیسا گیا، ارے جھوٹ ہے یہ، تو ایک ٹکڑا حدیث کا ضعیف ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم باتیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ زیادتی ہے جو معتبر نہیں ہے، تو لوگ بولتے ہیں کہ ایک ٹکڑا غلط کیسا کیا ہو گیا، تو ایسا ہوتا ہے وہ، کیونکہ ایک غیر معتبر آدمی وہ ٹکڑا بیان کرتا ہے جو معتبر نے بیان نہیں کیا ہے، تو اس حدیث کے اس ٹکڑے کو لیا جاتا ہے نہیں، ہاں اگر اور سپورٹ میں اس کے کچھ اور اوتھینٹک ملے تو لیا جائے گا اس کو۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں آگے اس موضوع پہ کہ خبر قبول کرنے کے اعتبار سے دین میں اصول کیا ہے۔ خبر کے معنی نیوز، خبر آئی ہے تو کوئی نیوز آئی، کوئی خبر آئی، کوئی بات آئی، کوئی معلومات آئی، کوئی حدیث، کوئی کسی کے بارے میں، نبی کے بارے میں، انسان کے بارے میں، کوئی بھی بات، اس کو کیا بولیں گے ہم، کسی کے بارے میں کسی واقعہ یا کوئی بات، کسی بھی چیز کی معلومات، وہ کیا ہے، خبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی نبأ خبر لے کر آئے، فتبینوا تم اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں، لا علمی کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو،
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر نہ انجام یہ ہو کہ جو کچھ تم نے کر دیا اس پر تمہیں افسوس ہو۔ یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ۔ کیوں؟ اس کی بات مان کر تم کوئی ایسا قدم کسی کے خلاف نہ اٹھاؤ کہ بعد میں معلوم پڑے کہ معلومات غلط تھی اور ہم نے خام خواہ اس خبر پر بھروسہ کر کے کسی کو سزا دے دی، پھر بعد میں افسوس ہو کہ ارے ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے ان کو خوب پیٹا۔ مثال اس کی، بچہ آیا یا بچہ نہیں، بالغ بچہ ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، آیا اور خبر دی ابو پڑوس کے چچا نے مجھ کو تھپڑ لگایا اور بہت مارا۔ یہ گیا ابو، اور جو ابو دوسرے ابو کی پٹائی کیا اس نے، میرے بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتی، مار پیٹ یہ کر کے سب۔ اینڈ میں معلوم پڑا کہ اس نے اس کا شیشہ پھوڑا، وہ بھی جان بوجھ کے، بچوں سے شرط لگا کے کہ دیکھو میں بال سے اس کو پھوڑ کے بتاتا ہوں، اور جب اس نے اس کو ڈانٹا تو گالیاں بھی دی اس کو۔ تو اب کیا ہوا؟ غلطی کس کی تھی؟ بچے کی تھی، یعنی بچہ نہیں ہو، بالغ ہے وہ۔ بچہ تو آپ بولو گے بچے کی کیا غلطی، بالغ ہے وہ، اس نے جھوٹ بھی کہا اور اس نے شرارت بھی کی، اور اس کی سزا پر ایک بڑے کی طرح سے کہ میرے دوست کا، میرے پڑوسی کا بچہ ہے، اس نے اس کو ڈانٹا، نہیں سنا تو تھپڑ لگا دیا اس کو ادب سکھانے کے اعتبار سے۔ اس نے آگے باپ کو ادھوری خبر دی، باپ نے جاتے بغیر تحقیق کے کیا کیا، اس کے ساتھ جھگڑا شروع کیا، ہاتھا پائی ہوئی، اور خود دونوں بھی دواخانے میں۔ بعد میں دونوں بازو میں ایک دوسرے کے پوچھ رہے کیا بتانا نہیں میرے کو کیا ہوا، اب پوچھنا نہیں تم نے، آپ نے مارنا شروع کیا مجھ کو۔ تو دونوں بھی کیا بول رہے مل کے، گڈو بہت بدماش ہے، آئندہ گڈو کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ تو کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو قرآن نے اس کی خبر کو ماننے کے لیے کہا یا انکار کرنے کے لیے کہا؟ ماننا چاہیے اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی فاسق ہے، کیا ہمیشہ جھوٹ بولے گا؟ وہ سچ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک جھوٹا آدمی سچ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ تو پھر اس کی بات کیوں نہیں ماننے کا؟ کون سی بات سچ ہے وہ معلوم نہیں ہم کو، کہ اس مرتبہ اس کا جو یعنی سچ بولنے کا موقع ہے یا جھوٹ کا ہے، ہم کو معلوم ہے نہیں، اس مرتبہ وہ کیا بول رہا ہے نہیں معلوم۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کیریکٹر ایکسیپٹیبل نہ ہو، یعنی اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہو، یعنی عام طور سے گناہوں میں رہتا ہو، شریعت کی پابندیوں کی کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، اللہ کے فرائض توڑتا ہے، حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے تو تم کیا کرو؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَتَبَيَّنُوا، تبین بیان سے ہے، بیان بانا سے ہے، بانا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ سیپریشن۔ تو بیان کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ ہونا۔ کیا چیز سیپریٹ ہونا؟ سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط۔ تو اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ اب یہ صحیح بول رہا، جھوٹ بول رہا، تم کو معلوم ہے نہیں، تو تم کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کرو، دیکھو صحیح ہے کہ غلط ہے، چیک کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم اپنے کیے پر پچھتاوے میں پڑ جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا، آتا ہے کوئی نوجوان بھاگتے وقت، ارے اس کو بہت مارے، اپنے بھائی کو بہت مارے، ابھی کیا ہے 10-15 لڑکے جاتے ہیں اس کو پورا توڑو، اس کو توڑ دیتے اس کو، بعد میں معلوم پڑتا ہے یہ اس کی گلی میں جا کے اس کی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا وہاں کے،
روکا تو بولتا تیرا تو کام کرنا، میرے بیچ میں کیوں آ رہا تھا؟ تو اس نے دیا، اس کی بہن ہے، اس کے رشتے میں ہے، اس کی گلی میں ہے. تو یہ جا کے خبر ادھوری گئی اور جا کے معلوم پڑا کہ اپنا ہی پیارا غلطی پہ تھا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے فسادات بھی اس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ بولنے والا اکثر اپنی سائڈ سے ہمیشہ کیا کرتا ہے، معاملہ ایک دم خوشنما بنا کے پیش کرتا. میں بولا بھالا، غلطی دوسرے کی ہمیشہ. تو سننے والوں نے چاہیے کہ وہ تحقیق کریں. ضروری نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہو، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی صحیح بات کیا ہے. تحقیق کے بعد ہی قدم اٹھانا چاہیے، خاص طور سے جب کہ یہ آدمی کیا ہو، یہ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام کچھ دینداری کا نہیں ہے. تو یہ حالات کے جھونکے میں جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے جھوٹ بولنے کی. تو ایسے آدمی کی خبر قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا، لے لو نہیں، رکو، چیک کرو. اب چیک کرنے کے بعد کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کتنی پاسبلٹیز ہیں، کتنے امکانات ہیں؟ 2. بات یا تو صحیح نکلے گی، یا تو جھوٹ نکلی تو لے لو، صحیح ہے. جھوٹ نکلی نا لیں گے نہیں، جھوٹ نکلی تو اس کو قبول کریں گے نہیں، اور صحیح نکلی تو اسی کی طرح. اور ایک جھوٹا آگے بولا، ہاں بھائی صحیح بول رہے، مانیں گے؟ تم دونوں کی پارٹی دکھتی ہے، دونوں مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو 2 جھوٹے مل کے ایک سچ ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ 50% جھوٹ 50% جھوٹ دونوں ملا تو 100% سچ ہوتا نا؟ نہیں ہوتا؟ 100% جھوٹ بھی تو ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولے دیکھو 50% سچا ہے، 50% جھوٹا ہے، یہ بھی 50-50 ہے، تو دونوں کا ملا ہے تو کیا ہوں گا 100 50-50 لے کے. تو بولے گا تم یہ کیوں ملا رہے، وہ بھی تو ملا سکتے نا. تو 50 جھوٹ 50 جھوٹ 100% جھوٹ. تو جھوٹ کی جمع ہو کے وہ سچ بنتا. ایسا ہوتا تو ایک آدمی 2 بار جھوٹ بولتے تو کیا بن گیا، وہ صحیح ہو گیا. تو فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے. قاعدہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے راوی کو ضعیف کیوں بولتے ہیں، کیوں راوی سے حدیث نہیں لیتے ہیں؟ اب علماء نے اس آیت سے دلیل لی. کیسے؟ علماء نے کہا اس آیت میں بندوں کے معاملات میں اللہ نے کہا کہ کوئی آدمی جو کردار کے اعتبار سے معتبر نہیں ہو، متقی نہیں ہے، شارٹ میں آپ کیا بول سکتے ہیں اس کو، متقی نہیں ہو، پرہیزگار نہیں ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تقویٰ کا کوئی اہتمام نہیں، وہ آ کے کوئی بات بولتا ہے دنیاوی معاملات میں کسی کے بارے میں، اس بات کا اعتبار کیا جائے گا، خصوصاً وہ تھوڑی سنگین معاملہ ہو، کچھ امپورٹنٹ معاملہ ہو. یہ نہیں کہ ایک آدمی بول رہا ہے آئیے چائے تیار ہے یا کچھ بھی، یہ چھوٹے معاملات ہیں، اس میں ایک آدمی مان بھی لیتا ہے، لیکن بول رہا فلاں جگہ فساد ہو گیا ہے یا کچھ معاملہ بڑا معاملہ ہے، تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ نہیں. اللہ نے کہا نہیں. تو علماء نے کہا جب دنیا کے معاملات میں ایک آدمی جو تقوی شعار نہیں ہے اس کی بات نہیں لی جائے گی ایک عام آدمی کے بارے میں، تو نبی کے بارے میں کیسے لی جائے گی؟ کیونکہ دوسرے کے بارے میں جھوٹ اتنا سیریس ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ سیریس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ زیادہ سیریس ہوا کہ کم؟ تو اس کی تحقیق کم کرنی چاہیے یا زیادہ؟ تو جب دنیا کے معاملات میں نہیں لے سکتے ہیں ایسے آدمی کی بات کو، تو دین کے معاملات میں لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ضعیف راوی کی روایت نہیں لیں گے. سمجھا کیوں نہیں لیتے؟ بعض لوگ بولتے ہیں، بھولے بھالے لوگ بولتے راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. دیکھو تم جھوٹ بولے تو کیا اسلام باطل ہو گیا؟ بولے ہاں بات تو پوائنٹ کی ہے، اور اس میں 2 پوائنٹ ہیں اور تیسرا پوائنٹ آ رہا. اور ابھی ایک آدمی جھوٹا ہو، اس سے اسلام جھوٹا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو حدیث میں کیا ہے؟ اب اس کو حدیث بھی بتاتا ہو، شیطان والی حدیث، شیطانی ایسی حدیث بعضوں کا ذہن میں ڈالتا ہے. شیطان آیا اور کہا کہ ایک آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو رات بھر حفاظت رہے گی. کس نے بتایا تھا؟ شیطان نے. آپ نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب. اس نے سچ کہا حالانکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو بولے مانے کہ نہیں مانے؟ مانے. تو ماننا چاہیے. مانے کہ نہیں؟ بولے نبی نے مانا، تو کیوں نہیں مانتا؟ اب ہے نا پوائنٹ اس میں بھی.
جب ابلیس بولتا ہے اس کی بات مانیں گے دین کے بارے میں، تو ایک بیچارہ مسلمان اس کی کیوں نہیں مانیں گے؟ بولا بھلا تھوڑی بہت غلطی کرتا ہے، 19-20 کرتا ہے، کیا آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں بہت صحیح بات بولا تو نے، ابھی میں رات سے عمل شروع کرتا ہوں. ابھی کیا کیا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کو پیش کیا. آپ نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے سے وہ حدیث ہم مانتے ہیں یا ابلیس کے بولنے کی وجہ سے مانتے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی حدیث ہو جو راوی جھوٹا ہو، کسی اور معتبر حدیث سے سچ معلوم ہوتا ہو، مانیں گے نا ہم اس کو. سمجھ میں آیا؟ کنفرمیشن ہونا چاہیے. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فتبینوا، تحقیق کرو. ٹھیک ہے بھائی، تحقیق سے معلوم پڑا صحیح ہے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. تو کوئی راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، کیا جھوٹا راوی سچ بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے، دن میں 50 بار بول سکتا ہے. لیکن کیا اس کے سچ بولنے کی وجہ سے، کبھی کبھی سچ بولنے کی وجہ سے اس کی حدیث مانی جائے گی؟ نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ اگر فاسق آدمی آتا ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کرو. جب اس کی آتھینٹک ہے تو تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے ہم کو. سمجھ میں آیا؟ تو ایک بات یہ معلوم پڑی کہ اگر راوی تقویٰ کے اعتبار سے معتبر نہ ہو تو اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک کہ اس کی تصدیق صحیح ہونے کی نہیں ہوتی ہے. اگر نہیں ہوئی تو وہ روایت معتبر ہوگی یا غیر معتبر؟ غیر معتبر ہوگی. کوئی بولے گا ہو سکتا ہے کبھی جا کے زندگی میں تم کو تحقیق ہو اور وہ معتبر نکلے، تو جب آئیں گی تب دیکھیں گے ہم. تب تک کہ معتبر ہے، تب تک کہ معتبر نہیں ہے. اگر معتبر ہوتی تو اللہ قبول کرنے کے لیے کہتا فتبینوا، تحقیق کرو. جب معتبر ثابت ہوگی تب لیں گے، معتبر ثابت نہیں ہوئی تو نہیں لیں گے. اسی لیے بعض اوقات دیکھیے، بعض لوگ بولتے تمہارے البانی صاحب کیا کرتے، کبھی حدیث ضعیف بولتے اور کبھی بعد میں جا کے بولتے صحیح ہے. ایسے چلتا گیا. ہم لوگوں کی ضعیف نہیں چلتی، تم کو وہ ضعیف کو صحیح بول دی بعد میں تو لے لیتے اس کو. تم کیوں ہوتا ہوگا ایسا، آپ بتائیے ذرا. تو پھر البانی کو نہیں معلوم اس کا مطلب حدیث ہے ایسی. دنیا میں کون ہے آدمی جس کو سب معلوم ہے؟ ساری حدیثیں کسی آدمی کو معلوم ہے؟ کوئی دعویٰ کیا ایسا؟ امام شافعی امام ابو حنیفہ سے کہہ رہے ہیں، یہ سے امام یعنی احمد ابن حنبل سے کہہ رہے ہیں. امام شافعی استاد ہیں کس کے؟ امام احمد کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کوئی حدیث ملے، تم ہم سے زیادہ حدیثوں کے جاننے والے ہو، شامی کوفی کوئی بھی حدیث تم کو ملے ہم کو بتاؤ. تو سب معلوم ہے ان کو؟ معلوم ہے. امام مالک کو بتائی گئی حدیث پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی، تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی حدیث ہے، تو اس سے پہلے میں نے سنا تھا اس کو نہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو حدیث معلوم نہ ہو. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایک دور میں کوئی محدث کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بعد میں جا کے کہتا ہے یہ معتبر ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ جس راوی نے وہ حدیث دی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ راوی کیا ہوتا ہے؟ معتبر نہیں ہوتا ہے. لیکن بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ اس محدث کو وہی بات، وہی خبر ایک ایسے راوی سے ملتی ہے جو، تو کیا بولتے اب یہ حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو کوئی بولے اگر تمہارے البانی دیکھو ادھر اس کو ضعیف بولے اور ادھر صحیح بولے، تو آپ کیا بولو گے؟ فتبینوا، تحقیق کریں گے. بتاؤ پہلے کیا بولے انہوں نے؟ یہ ایک دن میں دونوں ایک ساتھ بولے یا کبھی ایک بولے اس کے بعد میں ایک بولے؟ دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے پہلے یہ کہا ہو اور بعد میں کہا ہو. کیا الٹا ہو سکتا ہے کہ پہلے صحیح کہے اور بعد میں ضعیف؟ اب تو کیسا صحیح بول کے ضعیف بولے اس کو؟ کسی راوی کو سمجھا کہ یہ راوی معتبر ہے، بعد میں جا کے کیا معلوم پڑا؟ یہ معتبر نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں معتبر تھا بعد میں معتبر نہیں؟ سمجھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ رہا ہوگا. بولے جان دے ثواب تو مل رہا نا اپنے کو بیٹھ.
واقعی جس کو نہیں سمجھ رہا اس کو بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، لیکن یہ جن کو ضرورت ہے اس کی ان کو معلوم ہے کتنا ضروری ہے۔ تو ایسا کیسا ہوگا کہ ایک راوی پہلے صحیح تھا اور بعد میں ضعیف ہو گیا؟ ایسا کیسا؟ ایسا ہو سکتا ہے اس راوی کا نام اور دوسرے راوی کا نام ایک ہی ہو، بالکل ایسا ہو سکتا؟ آپ کے نام کی دنیا میں ڈھونڈو کتنے ہیں؟ بولیں نہیں، باپ کا نام ایک ہو سکتا ہے نا، تو ایک آدمی اس کا باپ دونوں سیم، اس کی پاسبلٹیز کتنی ہیں؟ بہت ہے۔ بلکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بیٹا باپ دادا تینوں کے نام سے کنیت بھی سیم، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے محدث غلط ہو جاتا؟ کیا ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی امام بخاری وغیرہ کے بارے میں علماء نے کہا کہ امام بخاری نے ایک راوی کو یوں دو راوی سمجھتے ہیں، امام ترمذی بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کی کنیت یہ ہے، حالانکہ امام ترمذی کیا ان کے شاگرد ہیں، تو وضاحت کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ہیں، امام ترمذی بتاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور بالعکس ہو سکتا ہے کہ ایک محدث یہ سمجھ رہا ہو لیکن دوسرا کیا ہو، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر کہ ایک راوی جن کے دو نام سے مشہور تھے ان کے اوپر بھی کتابیں ہیں، اور دو راوی جن کو کوئی ایک سمجھ رہا ہو ایسی بھی کتابیں ہیں۔ اس پہ ہم اخیر میں آئیں گے کہ کیا کیا کتابیں محدثین نے لکھی ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی واقعی کتنا کام کیا ان لوگوں نے۔ بہرحال تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی کو ایک محدث سمجھے کہ یہ وہ ہے اور وہ معتبر ہو، لیکن بعد میں معلوم پڑا یہ وہ نہیں، یہ وہ ہے، نام سیم ہے لیکن یہ الگ ہے، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ نام کے کتنے ہیں؟ احمد نام کے کتنے ہیں؟ آپ دیکھیے تہذیب و تہذیب کھولیں گے آپ تو آپ کو دکھائی دے گا۔ تو ایک نام کے بہت سارے راوی ہوتے ہیں، 10,000 راوی تو تہذیب و تہذیب میں 10,000، اور دوسری کتابوں میں کئی ہزار تک ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے کوئی محدث اس کو کیا کہے، وہ حدیث بھی صحیح سمجھے اور کہ صحیح ہے، بعد میں تحقیق سے معلوم ہو کہ نہیں یہ دوسرا راوی ہے، تو اب وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف کا مطلب غیر معتبر، بھروسے کی نہیں، دلیل نہیں بن سکتی ابھی یہ، تو ضعیف یعنی کمزور، غیر معتبر، انوتھینٹک۔ تو اللہ نے یہاں پر حکم دیا، یہ حکم ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا آیت میں؟ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرو؟ تو دو پاسبلٹی ہیں، قبول کرو، تحقیق کر کے لو یا نہ لو۔ تو قبول کرنے کا حکم دیا نہیں، تو معلوم ہوا فاسق کی خبر مقبول ہے نہیں ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت کے اور کچھ احادیث کے بعد اور آیتوں کے بعد امام مسلم اپنی صحیح میں مقدمے میں کہتے ہیں، مقدمہ یعنی پریفس، کہتے فدل بما ذکرنا من هذه الآية ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول وان شہادت غیر العدل مردودہ۔ کہتے ہیں یہ جو آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں اور بھی آیتیں انہوں نے بیان کی ہیں، کہتے ان آیتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر ساقط ہے، ساقط۔ ساقط ساقط سقط یعنی گرنا، گر جانا، یعنی ساکت الگ ہے۔ وہ ساکت کا مطلب ہوتا ہے خاموش، اور یہ ساقط طا سے ہے یہ اور قاف سے ہے، دونوں بھی بڑے بڑے ہیں۔ ہمارے چھوٹا بڑا بولتے ہیں نا، چھوٹا کاف بڑا کاف، تجوید نہیں آنے کی بلا ہے یہ۔ آپ کو ضرورت کون بولا چھوٹا بڑا بولنے کو؟ چھوٹا بھائی بڑا بھائی، چھوٹا کاف بڑا کاف ہے نا، چھوٹا تے بڑا تے، کیا ہے یہ؟ تجوید سیکھنا چاہیے، ہم صحیح پڑھنے والے بنے۔ تو ساقط کا مطلب کیا ہے؟ گرا ہوا، یعنی ڈال دو اس کو،
لینے کا پھینکو اس کو. تو ساقط ہے نا گرا ہوا جو اٹھانے لائق لینے لائق نہ ہو, پھینکنے لائق ہو. تو جو فاسق ہے اس کی خبر کیا ہے؟ ساقط ہے یعنی معتبر نہیں ہے. گرنا بولتے ہیں, جیسے آدمی بولتا ہے میری نگاہ سے گر گیا ہو, یعنی کیا ہوا؟ گرا, مطلب معتبر نہیں رہا میرے نزدیک. تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ گر گیا یہ, یعنی معتبر نہیں ہے. تو فاسق کی خبر کیا ہے؟ ساقط ہے یعنی معتبر نہیں ہے. وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ, اور جو عدل نہ ہو. دیکھیے دو ہیں, فاسق اور عدل, دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں, ضدین ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. فاسق یعنی تقوی میں خرابی, اور عدل کا مطلب عدل اور انصاف ایک ہے کہ الگ ہے؟ الگ ہے. انصاف آدھا آدھا, نصف سے وہ نصف, آدھا اس کو آدھا اس کو. اور عدل کا مطلب اس کا جتنا اس کو ملنا چاہیے اس کو, اور اس کو جتنا ملنا چاہیے اس کو. جیسے آپ اگر وراثت تقسیم کریں گے تو مرد کو اور عورت کو کتنا دیں گے؟ انصاف سے دیں گے کہ عدل سے دیں گے؟ مرد کے 2 حصے, عورت کا 1, اور انصاف کیے تو 50-50 دینا پڑے گا دونوں کو. تو عدل کا مطلب ہوتا ہے جو بیلنس ہو. بیلنس, بیلنس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وہ 2 چیزیں نہیں کرتا ہے. تقصیر اور غلو. آپ بائیسیکل چلاتے ہو یا بائک چلاتے ہو, آپ نے کیسا چلانا ہے؟ دائیں ہو کے چلانا ہے نا ایک دم, یا بائیں؟ سیدھا اچھا رہتا نا, سیدھی طرف جھک کے چلانا. کیسے چلانا ہے بائک؟ اگر آپ ادھر بھی جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گر جاؤ گے. ادھر بھی گر جاؤ گے. آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم بیلنس. تو وہ نہ تقصیر کرتا ہے نہ غلو کرتا ہے, وہ کیسا رہتا ہے؟ ایک دم بیلنس. یعنی کرنے کے کاموں میں کوتاہی نہیں کرتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں میں جاتا نہیں. وہ تقصیر یعنی کمی نہیں کرتا ہے, اور غلو حد سے زیادہ بھی نہیں کرتا ہے. بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے. بدعت میں غلو ہوتا ہے. اور خواہشات کی پیروی میں اور اسی طرح سے اللہ کے حکموں کے توڑنے میں کیا ہوتی ہے؟ تقصیر ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تقصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصور بولتے ہیں نا, میرا کیا قصور؟ تو تقصیر اس کا رشتہ دار ہے. تقصیر اس پر سے یعنی کمی کرنا. قصیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. قصیر وہ کثیر نہیں, ابن کثیر پہ یعنی چھوٹے چھوٹے. وہ قاف اور صاد سے, دیکھیے تجوید یہاں بھی سمجھ میں آئے گی. اب قصیر اور کثیر, اور کثیر کثر وہ الگ ہے تیسرا. تو کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت, کثرت سے لوگ ہیں کثیر. اور قصیر تھوڑا چھوٹا ناٹا, تو قصیر اس کو بولتے ہیں. تو تقصیر کمی زیادتی نہیں کرتا, جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی دین پہ برابر چلتا ہے, حد پار بھی نہیں کرتا ہے اور کوتاہی بھی نہیں کرتا ہے. تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ عدل ہے. عدل ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عدل. تو کہتے وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَ. مردود, مردود سے فوراً آپ کو یاد آئے گا, کیا یاد آئے گا؟ مرگ مردود, نہ فاتحہ نہ درود, اور شیطان مردود. مردود کیوں کہتے ہیں؟ مردود کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی آپ سے کہے مرگ مردود, نہ فاتحہ نہ درود, تو مردود کا مطلب کیا ہے؟ مردود کا مطلب کیا ہے؟ دھتکارا ہوا. مردود لفظ کہاں سے آتا ہے؟ رد سے. رد, رد سے ہے, یرد, تردید اس سے ہوتی ہے, اس کی تردید کی انہوں نے. تو رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا. اسی لیے سلام کو کیا کیا جاتا ہے عربی میں؟ رد کیا جاتا ہے. بولے سلام کیسے رد کرتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ مسلمان کے حق میں سے کیا ہے؟ ایک حق کیا ہے؟ رد السلام, سلام رد کرنا. بولے یہ کیسا ہے؟ رد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹانا. رد کا مطلب ہے لوٹانا. تو لوٹانا یہاں پر کس اعتبار سے ہے؟ واپس نہیں چاہیے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ یعنی
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہم نے حکم نہیں دیا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ رد، یعنی لوٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو رد یعنی واپس۔ تو خبر کوئی لے کے آیا، گواہی کوئی دینا چاہ رہا ہے فاسق، تو وہ کیا ہوگی؟ مردود، یعنی لوٹائی جائے گی، نہیں چاہیے تمہاری ہم کو گواہی، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو فاسق ہوتا ہے اس کی حدیث قبول کی جائے گی یا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کیا کہا؟ تحقیق کرو۔ قبول کرنے کے بعد تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ قبول نہیں کی جائے گی۔ تحقیق کی ضرورت کبھی ہے جب قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آگے آئیے، اللہ کے رسول، ایک بات اس سے معلوم ہوئی، فاسق کی حدیث معتبر نہیں، سپورٹ سے معتبر ہوتی ہے کیا؟ دوسرا فاسق آ کے بول رہا ہے، صحیح بول رہا نا، مانو، لیں گے؟ دوسرا فاسق آ کے اگر وہی بات بولتا ہے تو لیں گے کہ نہیں؟ کب لیں گے؟ تو معتبر ہے تو اس کی خبر ہو گئی، ابھی اس کی کہاں رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، ایک فاسق ہے خبر لایا، دوسرا فاسق خبر لایا، وہی دونوں کی خبر مل کے پاور پکڑتی ہے، تو انہیں فاسق کی خبر معتبر ہے ہی نہیں۔ سچا آیا تو اب اس کی خبر کو سپورٹ ملے گا اس سے، اس کی خود ہی آتھینٹک ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو بھی وہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ تو ہم نے اس کی ایک تازہ خبر ہو گئی، وہ مطلب وہ الگ سے آیا ہو، ان کی ضرورت نہیں، ان کے سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، تو فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے جھوٹی بات بیان کرنے کا کیا معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، یا بعض روایتوں میں یرا انہ کذب، فہو احد الکاذبین، اور بعض نسخوں میں ہے فہو احد الکاذبین، امام نووی وغیرہ نے ذکر کیا اس کو۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، مقدمے میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من حدث عنی بحدیث، یہ میری طرف سے کوئی آدمی ایسی حدیث بیان کرے، یعنی میرے نام سے میری طرف سے روایت کرے کوئی آدمی ایسی، یرا انہ کذب، وہ دکھائی دیتی ہے کہ جھوٹ ہے، واضح ہے کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور وہ پھر بھی بیان کر رہا ہے اس کو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر کاذبین کی جگہ کاذبین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں عربی زبان بہت نازک ہے، دونوں لفظ احد الکاذبین، احد الکاذبین، بہت سارے لوگوں نے فوٹو تو دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ احد الکاذبین، احد الکاذبین، کاذب، کاذبین، کاذبین، کاذب کذبہ سے، کذبہ یعنی کذاب، اس پر سے کذبہ سے جھوٹا، کاذبین دو جھوٹے، کاذبین بہت جھوٹے، کئی جھوٹے، دو کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ تو جو ایسی حدیث بیان کرے وہ دیکھ رہا ہو، کلیئر ہو کہ وہ جھوٹ ہے، میرے نام سے بیان کر رہا ہے، تو بیان کرنے والا آدمی بھی کیا ہے؟ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا۔ کاذبین اگر لفظ ہم لیتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اور اگر کاذبین ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہوگا وہ جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ علماء نے دو طرح سے اس کو سمجھایا ہے۔ پہلی حدیث، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، کون؟ جھوٹے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جھوٹ گھڑنے والا اور دوسرا جھوٹ پھیلانے والا۔ تو ایک نے جھوٹ گھڑا لیکن اس کو معلوم تھا یہ جھوٹ ہے،
پھر بھی اس نے اس کو کیا کیا؟ دوسروں تک پہنچایا. تو یہ دو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے، کیونکہ دونوں جھوٹے ہیں، گھڑنے والا بھی پھیلانے والا بھی. تو یہ دوسرا جھوٹا ہے. پہلا جھوٹا کون ہے؟ جس نے حدیث گھڑا. سمجھا؟ دوسرے اعتبار سے اس کو اگر کاذبین جمع پڑھیں تو علماء نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف کہ میرے بعد کذاب دجال آئیں گے جو ایسی باتیں بیان کریں گے، حدیثیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوں گی. تو اس حدیث میں انہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے جھوٹی حدیث بیان کرے وہ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، غیر معتبر ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث گھڑنے والا ہے تو جھوٹا ہے. اور ایک آدمی بھی جھوٹوں میں سے آتا ہے، کون؟ اس کو معلوم ہی حدیث جھوٹی ہے لیکن عوام میں حدیث پھیلا رہی ہے. نیت اچھی ہے، لوگ عمل پر آ جائیں، فضائل پر عمل کریں. تو اس حدیث سے کیا چیز حرام ثابت ہوتی ہے؟ یہاں ایک آگے نہیں، اس کی نیت اچھی ہو تو چلتا، نیت اچھی نہیں ہے تو نہیں چلتا. ایسا دین کے فائدے کے لیے چلتا ہے. ایسا ہے حدیث میں؟ کیا نبی کو نہیں معلوم دین کا فائدہ کس میں ہے؟ کنسیشن کسی کو دے رہے ہیں دین کے فائدے کے لیے کرو. چلو اللہ نے جہاں ہم کو دیا نا، مردار اگر جان بچانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو مردار کھا سکتے کہ نہیں؟ تو اگر لوگ دین پہ نہیں آ رہے تو جھوٹی حدیثیں بنا کے دین پہ نہیں لا سکتے؟ ہے کہیں ایسا؟ تو جو جانتا ہو کہ حدیث جھوٹی ہے اور پھر بھی اس کو لوگوں میں بیان کرے تو یہ آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ اس لیے علماء نے ایسے راوی کو بھی ضعیف قرار دیا جو جانتے بوجھتے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہو، چاہے اس نے نہ گھڑی ہو. اس نے نہیں گھڑا حدیث لیکن تیرے کو معلوم ہے نہیں حدیثیں، تو وہ عام طور سے لوگوں کو حدیثیں بیان کرتا ہے، ایسی وضاحت نہیں کرتا ہے. اس کو خود نہیں معلوم ہو تو ایک اور بات ہے، لیکن اس کو سب معلوم ہے اور پھر بھی وہ لوگوں میں عام کرتا ہے ایسی حدیثیں جانتے بوجھتے، وضاحت نہیں کرتا ہے. تو کیا جائز ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا ایک کہ ایسا آدمی بھی جھوٹا ہے جو جھوٹی حدیثیں جانتے بوجھتے لوگوں میں پھیلائے. وہ آدمی بھی، وہ راوی بھی کیا ہے؟ ضعیف. دو، یہ عمل جائز نہیں ہے. ایک آدمی کو جب معلوم ہو یہ حدیث جھوٹی ہے، معتبر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت نہیں ہوا، کیا اس کے لیے نبی کے نام سے بیان کرنا جائز ہے؟ نہیں. جب تک کہ پکا ثابت نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تب تک کہ وہ بیان نہیں کر سکتا ہے. اور اگر جھوٹ بات پھیلاتا ہے، چاہے وہ ترغیب کی نیت سے ہو، لوگوں کی اصلاح کی نیت سے ہو، کتنی بھی پاک نیت ہو، ایک دم آب زمزم سے دھوئی ہوئی، چلے گا؟ نیت اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ. دیکھا کوئی بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اب کسی کی جیب مار کے قطر کے اگر کھلا رہا اس کو ایک دم روتے روتے، ثواب ملے گا اس کو؟ گناہ کیا اس نے، کیونکہ اسے کہا جائے کہ تیری جیب میں پیسے تھے نا حلال، اس سے کیوں نہیں کھلایا اس کو؟ تو نے جھوٹ چوری کر کے تو کھلاتا ہے. صحیح حدیثیں نہیں ہیں لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے، تم جھوٹی حدیثیں کیوں لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے استعمال کرے جبکہ صحیح حدیثیں ہیں؟ اسی لیے امام مسلم نے مقدمے میں کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ دھوکہ دے رہے امت کو. اور امام مسلم کہتے ہیں کیا صحیح حدیثیں کم پڑ گئی جو ایسا کام کر رہے ہیں؟ نبی پہ جھوٹ بول کے تم لوگوں کو سچ سکھا رہے، یعنی خود ہی جھوٹ بول رہے، لوگوں کو سچا بنا رہے ہیں. کہ کوئی آدمی بولے سچ بولا کرو، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو جہنم میں 4 سینگ ہوں گے. کچھ بھی بول دے آدمی جھوٹ ڈرانے کے لیے، تو بولے کہ تو نے جھوٹ سے روکنے کے لیے خود نبی پر جھوٹ بولا، وہ دنیا میں جھوٹ بول کے چھوٹا جھوٹا، تو بڑا جھوٹا ہے. تو دیندار بنانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا بے دینی کی بری شکل ہے. شراب پینا بھی اتنا ڈینجر نہیں ہے جتنا نبی پر جھوٹ بولنا ہے. نبی پر جھوٹ بولنا بہت زیادہ سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب ہی رہے گی، برائی رہے گی، پینے والا بھی جانتا ہے، دیکھنے والا بھی جانتا ہے. لیکن نبی کے نام سے اگر جھوٹ بول دے گا تو وہ دین بن جائے گا. ایک ایسی چیز جو دین نہیں، دین بن گئی. تو نے دین کو بگاڑا، اس نے اپنی زندگی بگاڑی، تو نے دین بگاڑا.
تو جو اپنے آپ کو بگاڑے وہ زیادہ برا، یہ جو دین کو بگاڑے وہ زیادہ برا ہے۔ دین کو بگاڑا اس نے، کیونکہ ساروں کے لیے مصیبت پیدا کیا اس نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث گھڑنا اور گھڑی ہوئی حدیث بیان کرنا دونوں جھوٹا بنا دیتا ہے ایک آدمی کو اور غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ فمن حدث بجمیع ما سمع من الاخبار المرویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی خبریں روایت ہوئی ہیں وہ سب کی سب پہنچا دے لوگوں کو، وَلَمْ يُمَيِّزْ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا، وہ صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں الگ نہیں کرتا ہے، جو آتا ہے بوریا بھر بھر کے سب کو دیتا ہے، فرق نہیں کرتا ہے اس میں کہ یہ جھوٹ ہے اس کو مت بتاؤ، یہ صحیح ہے اس کو بتاؤ، ایسا نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ رہن دو کہ صحیح رہن دو، لوگ دیندار بن رہے نا، دو ہول سیل میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، موٹی موٹی کتابیں، کتنی موٹی کتاب ہے ہمارے پاس، ہاتھ میں بھی نہیں آتی، تو اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے کوئی آدمی دیندار بنا رہا ہے۔ اگر ایسا آدمی ہے جو صحیح اور سقیم میں فرق نہیں کرتا ہے، وَحَقَّهَا مِن بَاطِلِهَا، اور حق کو باطل سے الگ نہیں کرتا ہے، باء بالإثم، وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، وَخِيفَ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والوں کی لسٹ میں یہ بھی آ جائے گا۔ کون آدمی بیچارہ خود جھوٹ نہیں بولا لیکن اس نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی یہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں ہے، اس نے بس بیان کر دی بلا تحقیق اس نے کچھ بھی بات نقل کر دی، تو وہ بھی نبی پر جھوٹ بولنے والوں میں آ جائے گا۔ بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ منہم، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حکم لگایا کہ جو جانتے بوجھتے دیکھے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے پھر بھی بیان کرے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے۔ تو اس پہ جھوٹوں میں کس نے ڈالا اس کو؟ اللہ کے نبی، اس نے خود جھوٹ نہیں گھڑا لیکن جھوٹ کو بیان کیا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو جو آدمی حدیثوں میں فرق نہیں کرتا ہے اور تمیز نہیں کرتا ہے، روک کے نہیں رکھتا ہے غلط حدیثوں کو، بلکہ وہ بھی بیان کرتا ہے، کتاب موٹی ہو جائے گی اس کے لیے، لوگ امپریس ہو جائیں گے، کیا حدیث بولتا ہے ایک کے پیچھے ایک ہے۔ بہت سارے مقررین عربی میں ایک ایک حدیث جنت میں ایسی، یہ ایسا، وہ ایسا، بنی اسرائیل میں ایسا، حدیث پہ حدیث، کوئی صحیح ضعیف کی کوئی تمیز نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، علماء کی تحقیق موجود ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں اور ایسی کتابوں سے چن چن کے نکالتے ہیں جس میں علماء نے بتایا کہ حدیث معتبر نہیں ہے، لیکن اس کو چھپا کے پبلک دیندار بن رہی نا، بناؤ کس سے تمہیں؟ تو ایسا کرنے والے امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹوں میں شامل ہیں، یہ بھی جھوٹے ہیں اگرچہ انہوں نے جھوٹ خود نہیں گڑھا ہے۔ اس کو امام الدارقطنی نے اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین، الضعفاء والمتروکین، یہ کتاب ہے ان کی، کہ ضعیف اور متروک راوی جن کو علماء نے چھوڑ دیا، لیتے ہی نہیں ان سے حدیث، ان کے نام لسٹ ان کی پوری جمع کی ہے۔ تو امام الدارقطنی بڑے محدثین میں سے ہیں، بہت ہی بڑے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں کہی ہے۔ مزید انشاءاللہ باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے، تھوڑا اس کو ریوائز کر کے آئے، میں اگلے درس میں سوالات انشاءاللہ پوچھوں گا۔